الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم. وقت کی قلت تمام سادات کرام اظہار تعزیت اللہ تعالیٰ سارے محترم اور مربی دوست جناب سید احمد علی رضا شاہ بخاری علیہ رحمت انہوں نے درجات بلند فرمائے. ماہ رمضان شریف اس کی برکات اور پھر اس میں قرآن کی برکات پھر اس میں سعادات کی برکات وہ سارا کچھ تو اجازت سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان اذیت سے محفوظ رہ سکے. اس کا مطلب یہ نکلا شارٹ لفظوں میں کہ پیارے آقا علیہ السلام ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے مسلمان صرف نام کا مسلمان ہونا، نام کا مسلمانی کا لیبل لگانا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ تمہیں اپنی زبان سے گالیوں کو روکنا ہوگا، اپنی زبان سے لوگ باتوں سے روکنا ہوگا، اپنی زبان کو بےہودہ باتوں سے روکنا ہوگا. تمہارا ہاتھ کسی کو ضرر نہ پہنچائے، تمہارے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تمہارا ہاتھ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، تمہارے ہاتھ سے کوئی زخمی نہ ہو، تمہارے ہاتھ سے کوئی قتل نہ ہو، تمہارے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. ارے تمہاری زبان اور ہاتھ سے جب دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے تو تم سمجھنا کہ تم کامل مسلمان ہو. بلکہ ایک اور روایت میں الناس کا لفظ بھی آیا ہے کہ دوسرے لوگ محفوظ رہیں. تو پھر جب ناس کا معنی ذہن میں رکھ کے ہم اسی حدیث پاک کا مفہوم پیش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کسی غیر مسلم کو بھی شرعی عذر کی وجہ سے، شرعی عذر کو چھوڑ کر ہم کسی اور وجہ سے اپنی ذاتی مقصد کے لیے، اپنی ذاتی عداوت کے لیے، اپنی ذاتی رنجش کے لیے ہم کسی غیر مسلم کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. کسی غیر مسلم کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلا کہ کامل مسلمان وہ ہے ارے جو دوسرے مسلمانوں کو اذیت سے اپنی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رکھ سکے. تو ہم آج یہاں پر اسی لیے تو جمع ہوئے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا تم نے اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کو رنگ نہیں پہنچانا. ارے آج ہم یہاں پر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر زبان سے کلمہ قرآن اور ذکر پڑھ کے ہم بےہودہ بات کے لیے نہیں، لوگ بات کے لیے نہیں، ارے قرآن کی تلاوت کر کے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ کے ہم اس بات کے لیے کہ ہم خیر اور بھلائی کے لیے آئے ہیں، مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے مغفرت کے لیے، ہم بات کریں گے بھلائی کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی تو کامل مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی خیر کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے وہ زبان سے بات کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے. تو آج ہم یہاں پر دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں. جب ہم ہاتھوں کو اٹھائیں گے، جب ہم اپنی زبان سے کلمہ خیر نکالیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا میرے دوستوں بزرگوں کہ ہم یہاں پر رسم کے لیے نہیں آئے، ہم دین کی ترجمانی کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں پر صرف کسی کا ناک رکھنے کے لیے نہیں آئے، ہم کامل مسلمانی کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا، ہمارے سروں کے ساتھ امام الانبیاء سرور کون و مکان علیہ السلام نے ارے یہی تو ارشاد فرمایا تھا تمہاری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، تمہاری زبان سے غیبت نہ نکلے، تمہاری زبان سے چغلی نہ نکلے، تمہاری زبان سے گالی نہ نکلے، تمہاری
تو پھر یہ کسی مسلمان کی بھلائی کے لیے ہو، کسی کے خیر کے لیے ہو، کسی کی مغفرت کے لیے ہو. اسی لیے آج یہاں پر ہم بھلائی کے لیے، مغفرت کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.